ایک چیز جب خدا کے علم میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم الغیب، جب وہ نبی کے پاس آ جائے اس کو کہتے ہیں علم الوحی، جب وہ ولی کے پاس آ جائے اس کو کہتے ہیں الہام، کشف، کرامت، اور جب زرولی کے پاس آ جائے اس کو کہتے ہیں دورہ تفسیر۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، سیدھی بات ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم عالم الغیب ہے، لیکن آپ کو کیسے پہنچی؟ نوحیہ الیہ، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو۔ سورۃ ہود میں آئے کہ انشاءاللہ تفسیر روح المانی میں ہے، علم غیب کی تعریف، علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے نہ ہو اور وہ دلیل کا بھی محتاج نہ ہو، وہ خدا کا علم ہوتا ہے۔ یہ بے شک غیب کے علوم نوحی الیک، آپ کو ہم وحی کرتے ہیں، تو پیغمبر کے علم کو کہتے ہیں علم الوحی، علم الوحی۔ خدا کے علم کو کہتے ہیں علم الغیب۔ جس نے دونوں کو ایک کہا اس نے کفر کیا، بدترین گناہ کیا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک مذکور ما سبق سب سے متعلق، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہاں سے لے کر حضرت یحییٰ عیسیٰ مریم تک۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ ایک آیت کے ٹکڑے میں دو علم بیان ہوئے، علم اللہ، علم الغیب، علم النبی، علم الوحی۔ اور اگر فرق نہیں کرتے، زندیقوں کا کام ہے